السلام علیکم۔ چار شادیوں کا ڈھنڈورا جو مسلمانوں میں ایک بڑی کثرت سے یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہے، بلکہ ہمارے علماء کے اندر کچھ لوگ جنہوں نے اپنی شناخت یہی بنا لی ہے، یعنی اس موضوع کو، جس میں ہمارے مفتی صاحب ہیں، میں نام نہیں لوں گا، سب جانتے ہیں آپ لوگ کہ میں کن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جن کے میں اکثر سنتا رہتا ہوں بیانات، تو اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خود بھی 4 شادیاں کی ہیں اور 15 بچوں کے باپ بھی بن چکے ہیں وہ، اور وہ اس بات پہ اکثر لوگوں کو زور دیتے ہیں کہ بھائی 4 شادیاں کرو۔ ان کا تو کہنا یہاں تک ہے کہ اگر اس کی حقیقت آپ کو پتہ چل جائے تو زبردستی آپ کو کروا، یعنی علماء تو یہ چاہتے ہیں کہ زبردستی کروا دیں 4 شادیاں۔ انہوں نے جو بھی اپنے ریزن بتائے، بہرحال وہ اپنے حساب سے، قرآن کیا کہتا ہے وہ تو ہم آخر میں دیکھیں گے، پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم قرآن کھول کے دیکھیں گے کہ قرآن نے اصل میں حقیقت کیا ہے اس کی۔ یہ 4 شادیاں جو ہے، کیا قرآن نے کوئی لمٹ دی ہے ہمیں کہ کتنی شادیاں کرنی چاہیے، یا قرآن نے یہ بتایا کہ کتنی عمر میں شادی کرنا چاہیے، کہ میچور ہے یا نہیں ہے، وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ وہ نبھا سکے رشتے کو، اس کی شادی کر دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ ہم خود اپنے طور پہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ علماء میں صرف یہ ایک نہیں ہے، بہت سارے اس طرح ہیں، اور اس کے اوپر بڑی بڑی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو پہلے ہم ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں ان 4 شادیوں کا، اس کے بعد ان کی دلیلوں کو بھی کھولیں گے انشاءاللہ، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے تو کہیں نہیں بتایا ہمیں کہ ہمارے کو 4 ہی شادیاں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جس آیت میں یہ ہے لفظ، وہاں 4 نہیں ہے، 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بارہا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو بنا لیں بیس، چلو اگر انہوں نے کہا کہ 4 شادیاں قرآن میں، وہاں پر اربع کا لفظ ہے، 4 کا لمٹ، جس طرح مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ میرا کوٹا پورا ہو گیا ہے، یعنی 4 انہوں نے پوری کر لی، بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں وہ یہ کہہ کے۔ تو سب سے پہلے تو ہم مثال بناتے ہیں اللہ کے نبی کو، جو امت کے لیے مطلب لیڈر وہی تھے، اور ہم انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، سب تمام مسلمان جو جتنے بھی کلمہ گو ہیں انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی شادیاں قرآن میں تو ان کے بعد میں زوجانی کا ازواج کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی شادیاں جو ہے وہ جمع کے صیغے میں آتی ہیں، واحد میں نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ باقی جو روایتیں کہہ رہی ہیں، میں روایتوں کو تو من رکھنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی جو بتایا جاتا ہے، کوئی 12 کی ہے، کوئی 11 کی ہے، اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ آخری وقت میں 8 بیویاں حیات تھیں۔ تو اور اسی طرح ان کے بچوں کے اندر بھی اختلاف ہے کہ یعنی بیٹا تو ان کا نہیں تھا لیکن بیٹیاں تھیں، تو اہل سنت کے نظریے کے مطابق تو ان کی 4 بیٹیاں تھیں، اور اہل تشیعوں کے حساب سے ان کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، اور دوسری بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو یعنی ان کی تو اولاد میں بھی جو ہے یہ تضاد پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اگر 11 شادیاں کی تو اہل تشیعوں کے حساب سے ان کی ایک بیٹی بنتی ہے، اور اہل سنت کے حساب سے 4 بنتی ہیں۔ اور جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے 4 شادیاں کر لی ہیں، انہوں نے خود بتایا کہ میرے 15 بچے ہیں، پروگرام میں نے سنا تھا، انہوں نے تعداد بھی بتائی بچوں کی، اور بہت ساری وہ من گھڑت روایتیں سنائی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا زیادہ شادیاں کرو اور زیادہ بچے پیدا کرو، ٹھیک ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ اگر آپ کو مل جائے تو مجھے بھیج دیجیے گا وہ آیت۔ اب رہ گئی بات کہ اللہ کے نبی کی، یعنی اللہ نے بھی ہمیں نہیں بتایا، یہ تو علماء کا قیاس ہے جو بھی ہے، اللہ نے ہمیں کوئی لمٹ نہیں دی کہ کتنی کرنی چاہیے۔ اس آیت کو ہم بالکل آخر میں رکھیں گے تاکہ ہماری ساری بات کا موازنہ ہم اس آیت سے کر لیں۔ اور اب رہ گئی بات، اگر چلیں ان سے اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی تھیں، تو اگر سنت عمل ہے تو پھر آپ بھی 11 کریں، پھر 4 کیوں کر رہے ہیں؟ وہ 11 کریں نا شادی۔ تو وہاں ان کا جواب یہ ہوتا ہے نہیں، وہ اصل میں نبی کا عمل ہے، یعنی وہ نبی کے لیے مخصوص ہے۔ بھائی اگر اللہ نے حکم دیا ہے 4 شادیوں کا، تو اللہ کا حکم تو فرض ہو جاتا ہے ہم پر، لاگو ہوتا ہے۔ قرآن کا جو بھی عمل ہے وہ ہمارے لیے فریضہ ہے، تو پھر کیوں نہیں کرتے سارے؟ تو اللہ کے نبی نے پھر 4 کیوں نہیں کی، انہوں نے 11 کیسے کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ مخصوص تھا اللہ کے نبی کے لیے، وہ ان کو الاؤ تھی، یعنی غیر نبی کے لیے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غیر نبی کے لیے جو ہے وہ 4 سے زیادہ شادیاں بیک وقت جائز نہیں ہیں۔ تو پھر میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر آپ مطالعہ کریں تاریخ کا،
یا جو بھی آپ کی روایتیں ہیں جن کو آپ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ان میں ڈھونڈنے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت حسن کی شادیوں کے بارے میں۔ حضرت حسن کی شادیوں کے بارے میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ انہوں نے 90 شادیاں کی تھیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اور وہ جوانی میں ہی شہید ہو گئے تھے یا ان کو شہید کر دیا گیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ زہر دے کے، کہیں آتا ہے زہر دے کے ان کو جو ہے نا شہید کیا گیا تھا، کہیں آتا ہے کہ وہ سنکھیا کا استعمال کرتے تھے، اس کی زیادتی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بہرحال جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا آپ سے، لیکن موضوع یہ بتا رہا ہے کہ 90 شادیاں انہوں نے کی تھیں، اور ظاہر ہے وہ بڑھاپے کی ایج تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ تو اگر انہوں نے 90 شادیاں کی تو پھر وہ تو غیر نبی تھے، وہ تو نبی نہیں تھے، تو انہوں نے 90 شادیاں کیوں کی؟ تو میں نے ایک صاحب سے بات کی تھی اس بارے میں، ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں وہ اصل میں ایسا ہے کہ انہوں نے وہ 4 شادیاں رکھتے تھے ایک ساتھ اور باقی کو طلاق دیتے تھے، یعنی بیک وقت انہوں نے بھی 4 ہی کی تھی، باقی کو وہ طلاق دیتے تھے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواسہ نبی اور ان کی حیثیت دیکھیں آپ کے نبی کے نواسے، یعنی جو نبی کے فیملی سے ان کا تعلق ہے، کیا ان کا عمل ایسا ہے کہ وہ طلاق دے؟ اللہ کے نبی نے تو کسی کو طلاق نہیں دی تھی۔ تو اگر بھلے جائز ہے لیکن ناپسندیدہ عمل تو ہے نا۔ تو یعنی 90 شادیوں میں سے 4 کو رکھ کے اگر باقی کو انہوں نے طلاق دی تو کتنا ظلم کیا انہوں نے۔ اللہ معاف کرے مجھے، میں نہیں کہنا نہیں چاہتا اس طرح کی باتیں، لیکن کیونکہ یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے تو اس لیے میں سامنے رکھ رہا ہوں یہ پوائنٹ۔ تو مجھے تو یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہے، سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ 4 رکھ کے انہوں نے اتنی ساری طلاقیں دی، اس پہ تو میں نے ان سے جب جرا کی، میں نے کہا کہ پھر تو اچھا عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو کہا نہیں وہ اصل میں وہ اللہ کے حضرت حسن جب کسی سے رشتہ مانگتے تھے تو وہ اللہ کے نبی سے ان کا تعلق بنتا تھا تو لوگ اپنی بیٹیاں دے رہے ہوتے تھے ان کو۔ بھلے حضرت علی بھی کہتے تھے کہ نہیں جی آپ ہم میرے بیٹے سے شادی نہ کریں اپنی بچی کی، ورنہ وہ تو پھر طلاق دے دے گا۔ تو وہ اس کے باوجود بھی لوگ ان کو دیا کرتے تھے، یعنی اتنے پسند کرتے تھے لوگ ان کو کہ انہوں نے اپنی بیٹیاں دینی شروع کر دی۔ تو یہ سب من گھڑت روایتیں، کہانیاں، اور یہ دین سے دوری کی باتیں ہیں، اور دین کے اندر ملاوٹ کرنا اور دین کو بدنام کرنا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس کے اندر۔ آخر میں جب ہم قرآن کھولیں گے تو سب سامنے آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ جیسے کہ ان کا پرچار کر کے ہم خود اپنی بدنامی کر رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف ہم اسلاموفوبیا کا نام بھی لیتے ہیں کہ جی وہ فلانا جو ہے وہ اسلام کے دشمن لوگ ہیں۔ تو یعنی دین کو مذاق بنایا ہوا انہوں نے، مذہب بنا کے۔ پہلی بات تو اکثر میں مذہب کا لفظ استعمال کرتا ہوں ان کے لیے جو دین کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ مذہبی میں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے دین کو پہلے تو مذہب بنایا ہوا ہے اپنے اپنے عقائد بنا کے، اور پھر اس طرح کی باتیں پھیلا کے دین کو اور بدنام کرتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں اب رہ گئی بات حقیقت کی، تو میں وہی آیت سامنے رکھوں گا، سورہ نساء کی 3 آیت ہے جس کو بیس بناتے ہیں یہ، جس کو حوالے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن میں دیکھ لیتے ہیں وہ آیت کیا کہہ رہی ہے، پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، پھر اس کے ایک ایک لفظ کے معنی بھی دیکھ لیں گے ہم کہ کیا ان کا کچھ بنتا ہے۔ تو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے یہ کہوں کہ وہ جو دور تھا اللہ کے نبی کا، تو اللہ کے نبی نے جو شادیاں کی ہیں تو یہ تو اس بات کی تو یہ خود گواہی دے دیں گے کہ 50 سال کی عمر تک اللہ کے نبی کی ایک ہی بیوی تھی، اور اس کے بعد جو ہے دوسری شادی جب اللہ کے نبی نے کی تھی تو حضرت عائشہ سے کی تھی، تو اس ٹائم تو ان کی عمر 50 سال تھی، یعنی باقی شادیاں ان کی 50 سال کے بعد ہی ہوئی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ 50 سال کے بعد کسی بھی شخص کو شادیوں کی طلب ہو، تو وہ طلب نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی وہ ہم قرآن میں دیکھیں گے، کیونکہ اور اگر کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے وہ سب قرآن بتائے گا ہمیں۔ تو اس ٹائم انہوں نے 86 مار کے لڑے ہیں، تو وہ جو یہ قرآن مل جائے گا آپ کو، جواب بھی اس کا مل جائے گا، بال میں تو مختصراً آپ کو صرف ذکراً بتا رہا ہوں کہ 86 مار کے الرحیق المختوم جو ہے ان کی سیرت پہ سب سے بڑی کتاب ہے، جو ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، اس کے اندر جو میں نے پڑھا تھا تو اس میں تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے 86 مار کے لڑے، اگر اس میں جنگیں، سریے اور غزوے سارے ملا لیے تو 86 مار کے ہیں جس میں وہ لڑے ہیں۔ تو بہرحال اتنی لڑائیاں انہوں نے لڑی، تو جنہوں نے جو یہ شادیاں کر رہے ہیں، پہلے تو میرا ان سے سوال ہے کہ انہوں نے کون سی جنگ لڑی بھائی، یہ کتنے مار کے انہوں نے طے کیے؟ یہ تو صرف عیاشیاں ہیں بس کہ صرف شادی کرنی ہے، یعنی یہاں ان کو سنت نظر آ گئی تو وہ سنت بھی پوری کریں پھر۔
یہ کہیں گئے ہیں لڑنے کے لیے؟ نہ یہ کہیں گئے ہیں، کشمیر گئے، ابھی فلسطین میں لڑائی ہو رہی ہے، تو ان کو چاہیے شادیاں تو بعد میں کریں، پہلے جا کے وہاں جا کے لڑائی لڑیں، اور پھر جو وہ عورتیں جو بے سہارا ہو جائیں ان سے شادیاں کریں، جو قرآن نے کہا ہے پھر ویسے ہی کریں نا جیسے قرآن نے کہا ہے۔ نہیں، شادیاں کرنی انہوں نے، لیکن عمل قرآن والا نہیں لینا ہے، عمل ان کو لینا ہے اپنا مذہبی عقیدے والا، ٹھیک ہے؟ تو میں سورہ نساء کی آیت نمبر 3 نکال لیتا ہوں۔ یہ جی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب یہاں پر جو ترجمہ یہ کر رہے ہیں، اس میں لکھا اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 3 یا 4 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی یا وہ کنیز، یہ بڑا غور طلب ہے، یا وہ کنیز، یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جنگ کی بات، یا وہ کنیز جن کے تم مالک ہو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم جھک جانے سے بچ جاؤ، یعنی ناانصافی کرنے سے بچ جاؤ۔ کہ پشیمانی ہوتی ہے جب انسان ناانصافی کرتا ہے کہ اپنے وعدے کی بات پورا نہیں کر سکا اس کو۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا رواں ترجمہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں بھی دیکھ لیں، یعنی ایک لفظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بنتا ہے وَإِن، اور اگر خفتم، یعنی تم خائف ہو، تمہیں کوئی خوف ہے، یعنی تمہیں کوئی اندیشہ ہے، اللہ کے نہ، یہ لا کا مطلب نہیں ہے، اور اللہ کے نہ تقسطوا، تم انصاف کر سکو گے، فی کا مطلب میں، فی الیتامہ، یتیموں میں، یعنی وہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، فانکحوا، تو نکاح کر لو، ما طابہ، جو تمہیں پسند آئے، لکم، ٹھیک ہے، یعنی تمہیں، تمہارے لیے، من یعنی سے، تو ان میں سے، نسائی یعنی ان عورتوں میں سے، یعنی جو تمہیں پسند آئے ان عورتوں میں سے نکاح کر لو والی بات ہو گئی۔ مثنا، دو، چاہے وہ 2 ہوں یعنی 2، ثلاثہ 3، والرباع، یا پھر اور 4، یعنی 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، یعنی جتنی تم، مطلب یعنی جتنے کے ساتھ تم جو ہے نباہ کر سکتے ہو، جن کو تم افورڈ کر سکتے ہو، جن کے ساتھ تم انصاف کر سکتے ہو، جن کے تم حقوق پورے کر سکتے ہو۔ فَإِن، پھر اگر خفتم، یعنی تمہیں خوف ہے یا تم ڈرتے ہو، اللہ کے نہ، تعدلوا، تم عدل کرو، کہ تم عدل کرو گے، فواحدہ، تو ایک ہی ہے، یہ ہے جی وہ جواب، یا او، یا پھر دوسرا بتا رہا ہے ماں جو ملکت، یعنی جو آپ کی ملکیت میں آ جائیں، یہ وہ جنگ والی بات آ گئی، ایمانکم، اب یہ ایمان نہیں ہے، ایمان، ایمانکم، تمہارے دائیں، یہ رائٹ ہینڈ پوزیشنز کی بات ہو رہی ہے کہ جو جنگ میں ہاتھ آتی ہیں وہ، ایمانکم یعنی تمہارے دائیں ہاتھ میں، یعنی ہم ویلکم کرتے ہیں نا، سیدھا ہاتھ بڑھاتے ہیں کسی کو، اگر مثال کے طور پہ آپ نے کہا یتیم ہے، اب اس کے ماں باپ نہیں ہے، کوئی بھی اس کا نہیں ہے، بے سہارا لڑکی رہ گئی ہے، تو آپ نے اپنا قدم، اپنا ہاتھ بڑھایا آپ نے اس کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ہاتھ لیا آپ نے، تو ایمانکم ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ، لا تعولوا، تم نہ انصاف کرو، یعنی اس سے بہتر ہے کہ تم اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تمہاری کوئی لونڈی ہے تم اس سے بھی، یعنی جس کو جو جنگ میں ہاتھ آئی ہے، دیکھیں میں نے ایک تو یتیم کا کہا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ جو ملکیت میں آتی ہیں یہ بھی بے سہارا ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ بھلے وہ شادی شدہ تھی، اس کا شوہر مر گیا، اس کا گھر بار تباہ ہو گیا، اب وہ اکیلی ہے، تو اس کو مطلب یعنی آپ سہارا دے رہے ہیں، اس کو ایک چھت کے نیچے لے کر آ رہے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ان عورتوں کا کیا بنے گا، وہ بے حیائی پھیلے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم کس مقصد کے لیے دیا ہے، اور ہمارے علماء یا جو بھی مفتیان ہیں یہ ڈھنڈورا کیا پیٹ رہے ہیں کہ یہاں کون سی جنگ ہو رہی ہے، یا جن سے وہ مفتی صاحب نے شادی کی ہے ان سے پوچھیں کہ یتیموں سے کی ہے آپ نے شادی، یا جنگ میں کوئی بے سہارا تھی وہاں سے لے کر آئے ہیں؟ بس ان کا ایک مقصد ہے کہ شادیاں نہیں ہو رہی، شادیوں کے مسئلے ہیں، تو آپ جا کے شادیاں کر لو ان سے۔ بھائی میں نے تو پہلے ایک بیویوں سے اتنے پھڈے ہو رہے ہیں، اور گھر ٹوٹنے کی طلاق کے ریشو آپ دیکھ لیں پاکستان میں کتنا بڑھ گیا ہے۔ تو اگر اس طرح کے وہ کرنے، جو احکامات اللہ کے ہیں اس کے مطابق بات کریں،
اور اسی کو پھیلائیں، ہونا تو یہ چاہیے. لیکن یہ میں تو کہتا ہوں کہ شاید یہ وجہ بھی ہے کہ شوہر جو ہے وہ کسی نہ کسی کے آسرے میں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنی سیٹنگ کر رہا ہوتا ہے. جب بیوی کو پتہ چلا کہ اس نے چھپ کے شادی کر لی اور پتہ چلا یہ اس نے طلاق دے دی، تو یہ سارے معاملے جو ہے نا یہ اسی تضاد کی وجہ سے. تو واللہ قرآن کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں اور اللہ کے احکامات کو صرف اللہ کے رہنے دیں، اپنے احکامات نہ بنائیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.